جسم پہ آقا کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نثار احمد سبحانی ایک بار پھر آپ کے سامنے لطیفیہ نیٹ ورک کے ذریعے لائیو آیا اور اس بار کچھ اہم باتیں بتانی ہیں۔ امیر المؤمنین خلافت راشد، افتخار دین حق، مجدد اول، آفتاب عدل و انصاف، مہتاب امن و امان، نشان فروغ اسلام، محافظ رسالت، عمر ثانی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کو آج سے چند روز قبل ملک شام اور مصر کے ظالم سپاہیوں نے آپ کے مزار پر انوار کو مسمار کیا اور یہیں تک باز نہیں آئے، بلکہ آپ کے مزار مقدس کو مسمار کرنے کے بعد آپ کے قبر انور سے آپ کے جسم مبارک کو نکالا اور اس کی بے حرمتی کی، اور بے حرمتی کرنے کے بعد نہ جانے اسے کہاں لے کر گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایسی مقدس ہستی جن کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری نسل میں میری ایک اولاد آئے گی جو عدل و انصاف کی بنیاد پر ساری دنیا کو پر کر دے گی۔ اور آپ کے عدل و انصاف کا معمول یہ تھا کہ زمانے نے دیکھا جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دریا کے کنارے شیر اور بکریاں اکٹھا ہو کر پانی پیا کرتی تھی، اسی طرح آپ کے زمانے میں بھی یہی حال دیکھا گیا اور ظالموں نے آپ کے مزار مقدس کو مسمار کیا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ وہی مزار مقدس مصر کی سرزمین شہر حلوان میں جہاں سے ایک دور گزرا، جہاں سے منگولوں کا سفر ہوا، جہاں سے تاتاریوں نے وہاں سے اپنا سفر کیا، لیکن ان ظالموں کی کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مزار مقدس کو ہاتھ لگا سکے۔ لیکن آج چند رافضیوں نے مل کر آپ کے مقدس مزارات پر مزار مقدس کے گنبد کے اوپر بم برسائے اور اس کے بعد مزار مقدس کو مسمار کیا، اور یہیں تک نہیں رکے بلکہ آپ کے قدم کے نیچے آپ کی بیوی محترمہ لیٹی ہوئی تھی، ان کی بھی قبر کو توڑا۔ آپ کے خلیفہ وہاں موجود تھے، ان کی بھی قبر کو توڑا۔ میں بتا دوں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ 61 یا 62 ہجری میں مصر کے شہر حلوان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت عاصم بنت عاصم بن عمر بن عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی۔ والدہ محترمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے پیارے کہ ہم کب تک اپنے اسلاف کے مزاروں کو توڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کب تک ہمارے اسلاف کے مزاروں کو توڑا جائے گا؟ کب تک ہمارے دین کے رہنماؤں کے قبر کی بے حرمتی کی جائے گی؟ آپ کی وہی مزار مقدس ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے قبر انور پر حضرت خالد بن ولید آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد آپ کی قبر پر آنے کے بعد فاتحہ پڑھتے تھے اور وہاں سے اپنی فتح کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی شان مبارک ہے کہ ایک بار مصر سے ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور اپنے غریبی کے حالات آپ کی بارگاہ میں سنانے لگی، اور آپ کے حالات یہ تھے کہ آپ پوری دنیا کے حاکم تھے، آپ رہنما تھے، آپ ایک بادشاہ تھے، لیکن آپ کا گھر کیسا تھا؟ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے گھروں کے پاس چاروں طرف سے صرف کپڑے بندھے ہوئے تھے، اور اوپر صرف ایک کپڑے کا آپ کا یہ تھا، چھت تھا۔ اللہ کبیرہ۔ مصر سے ایک عورت آئی آپ کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگی، حضور میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں میری، آپ کچھ ہمارے لیے وظیفہ لکھ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو ایک بچی کے حق میں 1000 وظیفہ لکھا، بڑی خوش ہوئی اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے لگی۔ دوسری بچی کے حق میں 1000 اور لکھا، پھر اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگی، یعنی مسلسل 4 بچیوں کے حق میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 1000 وظیفے لکھے، وہ رب کی حمد بیان کرتی گئی۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز نے 5ویں بچی کے حق میں 1000 وظیفہ لکھنا چاہا کہ وہ عورت خوشی سے تاب نہ لا سکی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان میں وہ بڑائیاں بیان کرنے لگی
جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی شان میں بڑائی سنی، آپ نے قلم کو روکا اور روکنے کے بعد اس عورت سے کہا کہ جب تک کہ تو رب کی حمد بیان کر رہی تھی، جب تک کہ تو رب کا شکر ادا کر رہی تھی، میں تیرے بچوں کے حق میں 1,000 درہم و دینار لکھتے جا رہا تھا، لیکن جب تو نے میری شان میں بڑائی بیان کی تو میری نفس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنی تعریف کی بنیاد پر تیرے 5ویں بیٹی کے حق میں 1,000 درہم و دینار لکھوں، اس لیے جا یہ 4,000 دینار ہے، اپنے 5ویں بیٹی کو کہنا کہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہ شان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کہ کبھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفس کی خاطر کبھی بھی کوئی کام نہ کیا، صرف رب کی رضا کی خاطر کام کیا۔ ساری دنیا کے حاکم رہے لیکن ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو صبر اور شکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کرنے کے بعد آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ کو کچھ دینی معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔